جب ماں نے اپنے غیور بیٹے سے کہا کہ جب تک انگریز سے میری بے عزتی کا بدلہ نہ لے لو مجھے منہ نہ دکھانا۔ کوہاٹ سے پشاور جاتے ہوئے کوہاٹ ٹنل کے قریب سڑک کے کنارے ایک مجسمہ نصب ہے جس کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ نئی نسل کو اس بارے میں کم ہی معلوم ہے۔ یہ مجسمہ ایک تاریخی شخصیت عجب خان آفریدی کا ہے جنہوں نے انگریز سامراج کی مخالفت میں 1923 میں درہ آدم خیل میں لڑائی لڑی تھی، اور یہ لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب غازی عجب خان نے انگریز کی کوہاٹ فوجی چھاونی اور دیگر مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے فوجی چھاونی سے بھاری اسلحہ نکالنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انگریز فوجیوں کو ہلاک بھی کیا، جس پر انگریز انٹیلیجنس اداروں اور عجب خان آفریدی میں ٹھن گئی۔ ایک دن انگریز فوج نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا اور عجب خان آفریدی کی والدہ سے بدتمیزی کی، جس کے بعد ماں نے عجب خان آفریدی کو انگریز سے بدلہ لینے کا حکم دیا کہ جب تک تم انگریز سے میری بے عزتی کا انتقام نہ لے لو مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور نہ ہی تب تک گھر آنا، یہاں تک کہ اسے اپنا دودھ تک نہ بخشنے کی بھی دھمکی دے دی۔ اس کے بعد عجب خان آفریدی نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ انگریز قوم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ تاعمر یاد رکھیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر پختون قوم انگریزوں کی حمایتی تھی اور چند گنے چنے لوگ ہی عجب خان آفریدی کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کے ساتھی پختون عجب خان آفریدی کو غدار سمجھتے تھے اور اسے ملک دشمن سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اپنی والدہ سے بدسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے عجب خان آفریدی نے ایک دن کوہاٹ کے انگریز آفیسر کے گھر پر حلہ بول دیا، وہاں سے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کی ماں نے چیخ و پکار کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پہرے پر مامور انگریزوں کو بھی قتل کرتے ہوئے مس ایلس کو اغوا کر لیا۔ اس پر تمام انگریز حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے کڑے پہرے کے اندر داخل ہو کر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا۔ عجب خان آفریدی مس ایلس کے ساتھ 10 دن کوہاٹ کے کوتل پہاڑ کے ایک غار میں رکا رہا، پھر افغانستان جا کر وہاں کی حکومت سے پناہ مانگی، جنہوں نے پناہ کے ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین بھی مزار شریف میں عجب خان کے نام کر دی۔ اس وقت کی انگریز حکومت نے عجب خان آفریدی کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپیہ مقرر کر دی، جو آج کے اربوں روپیہ بنتے ہیں۔ 9 مہینے بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان آفریدی کے مابین فیصلہ کرایا اور پھر تورخم بارڈر پر مس ایلس کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مس ایلس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ مہینوں عجب خان آفریدی اور ان کے ساتھیوں کے چنگل میں وہ کیسے باعزت اور محفوظ رہی۔ انگریز حکومت اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان آفریدی ایلس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دیتے اور انعام سے بھی نوازتے۔ اس تاریخ سے ہمارے نوجوان بے خبر ہیں کہ ہماری قوم کے بہادروں کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1950 میں مس ایلس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ آدم خیل آئیں اور عجب خان آفریدی کے گھر اور وہ پناہ گاہ جس میں مس ایلس رہ چکی تھیں وہاں گئیں اور جا کر وہ بہت روئیں۔ اس کے بعد عجب خان آفریدی کے آخری زندہ دوست ملک شیر خان باجخیل سے ملاقات کی اور مس ایلس عجب خان آفریدی کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عجب خان آفریدی کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی پسند ہی نہیں آیا۔ اس موضوع پر پشتوں میں ایک فلم بھی بن چکی ہے اور پھر ایک دور میں یہ داستان ہمارے نصاب کا حصہ رہی ہے، مگر پھر نہ جانے کس طرح اور کیسے یہ کہانی ہمارے نصاب کتاب سے غائب ہو گئی۔ حالانکہ ہماری نئی نسل کو مشاہیر کے کارناموں سے روشناس کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ کوہاٹ پشاور روڈ پر کوہاٹ سرنگ سے آگے جس نے بھی عجب خان آفریدی کا مجسمہ نصب کرنے کا سوچا ہے وہ داد کا مستحق ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔